अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की। सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती जा रही है और आप अगर रोज़ाना के अदाद व शुमार देखें तो इतनी परेशानी आपको होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात किस जानिब जा रहे हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस जो है वो टारगेट है और रोज़ाना ही पुलिस की आप जवानों की लाशें उठाते हैं। आखिर ये कब तक होगा? क्या कोई स्ट्रेटजी है? कैसे इन सब से निपटा जाएगा? और क्या हम इसी तरह शुहदा की तादाद जो कि 2000 से क्रॉस कर चुकी है, अब इसको हम 3000 से क्रॉस करवाना चाहते हैं? क्या हिकमत अमली है हमारी? मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो बिल्कुल बाज़ात ये महसूस होता है कि हमने पुलिस को तन्हा छोड़ दिया है और जो पुलिस के अफसरान हैं वो अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं और जो कुछ फील्ड में हैं तो फील्ड में यकीनन वो बाहर भी निकलते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि डीपीओ जो थे बनू के, वो ख़ुद उन्होंने लीड किया और इसी तरह आरपीओ बनू सज्जाद जो थे वो भी बाहर निकले। तो क्या ये एक किस जंग की जानिब हम बढ़ रहे हैं? और जो अदाद शुमार बता रहे हैं कि इसमें जो दहशत गर्दी है इसमें कितना इजाफ़ा हो गया है, तो हम ठीक है, फ़ंड्स तो हम हुकूमत से ले रहे हैं, लेकिन आखिर हम क्या करना चाह रहे हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी। और बात से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं देख रहा था अदाद शुमार, तो माह अगस्त में जो वाक़यात हुए हैं वो जो पिछले महीने से हैं तो 74% ज़्यादा हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। और अगर हम इसको वाक़यात को आदाद की शक्ल में देखते हैं तो 107 हमले हो चुके हैं, यानी 107 वाक़यात हैं जिनमें पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, आपके थानों को, चौकियों को निशाना बनाया गया है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई अगर महीने पे कैलकुलेट कर दें तो ये तो तकरीबन कोई डेली के हिसाब से 3 या 4 हमले बनते हैं। तो जिस सूबे में 3 से 4 हमले हो रहे हों तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी। आईजी साहब जो जुल्फ़िकार हमीद साहब हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी हिकमत अमली क्या है। क्या हमारी ये हिकमत अमली है कि हम डिफेंसिव होंगे और वो लोग आएंगे, हम पे अटैक करेंगे, हमें मार देंगे? ये मतलब रोज़ाना का एक वो चल रहा है। अगर आप देख लें, यानी आज मैं देख रहा था जो आज के अखबारात हैं, सिर्फ मैं आपको आज का बताता हूँ। करक में पुलिस पार्टी पर फायरिंग हुई है, एसएचओ शहीद हुआ है, साथ में 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। ये कल का वाक़या है। तो मतलब ये मामूल के गश्त पर थे और गाद लगाए नामालूम मुल्ज़िमान ने गोलियों की बुछाड़ कर दी। यानी अभी हमें यही पता नहीं चलता कि भाई जो घर से बाहर निकला है वापस भी जाएगा या नहीं। मैं समझता हूँ कि ऐसी हालत माजी में हमने नहीं देखी। मैं हकीकत आपसे बताता हूँ कि माजी में हमने ख़ुदकुश हमले देखे, बम धमाके देखे, लेकिन इस तरह टारगेट किलिंग नहीं देखी। ठीक है कि वो उस वक्त और उस ज़माने में और आज के ज़माने में बड़ा फ़र्क है। टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, आपके पास काफ़ी असला है। उस वक्त की सूरत हाल और आज की सूरत हाल को मुवाजना करना दुरुस्त नहीं है। फिर दूसरी आपको हम बताते हैं, स्वात में दहशत गर्दों की फायरिंग है, यानी मट्टा में, और बताया जा रहा है कि 4 जवान शहीद हो गए हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं। फिर अगले चलते हैं जनाब, लक्की पुलिस पर फायरिंग हुई है। इसमें अलबत्ता लक्की पुलिस जो है वो अल्लाह ने खैर की और वो बच गए, दहशतगर्द कमांडर जो है वो हलाक हो गया। तो क्या ये एक दिन की ख़बर है? और अगर आप पिछले दिन का अखबार आप उठा लें, पिछले दिन की आप देख लें, तो उस दिन भी जो है बनू का वाक़या हुआ और साथ साथ जो है दीगर वाक़यात हुए। और अभी एक वाक़या तो मैंने अभी कोट नहीं किया क्योंकि कल मैं उस पर व्लॉग भी कर चुका हूँ, लाहौर कुरम का। वहाँ पे 6 अफराद जो थे गाड़ी में जा रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। तो वो सिक्योरिटी के लोग तो नहीं थे, वो तो आम शहरी थे, वो भी उसमें मारे गए।
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال ہوگی اور واقعات جو ہیں اتنے بڑھ جائیں گے، پولیس مطلب یہ تو بڑا آسان سا ہے کہ آپ نے ایک چارہ بنا دیا ہے پولیس کو، کیونکہ پولیس پورے صوبے کے اندر ہے، نہ ان کی ٹائمنگ کا پتہ ہے، نہ ان کی انہوں نے ظاہر ہے گھر سے نکلنا ہے، وہ کسی چھاؤنی میں نہیں رہتے، انہوں نے گھر سے نکل کے جانا ہے فیلڈ میں، تھانے میں جانا ہوگا، پولیس لائن میں جانا ہوگا، تفتیش کرنی ہوگی، تو آخر کس کس کی آپ حفاظت کیسے کریں گے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ایک کنسیپٹ تھا کہ کسی جگہ پہ لوگ محفوظ ہیں، تو وہ معاملہ اس طرح نہیں رہا۔ اب حالت ایسی ہو گئی ہے کہ صوبے میں آپ کسی جگہ کو آپ محفوظ نہیں سمجھتے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی پولیس کا اہلکار ہے وہ ٹارگٹ ہے، سیکیورٹی فورسز بھی ٹارگٹ ہیں، وہ بھی جب نکلتے ہیں ان کو نشانہ اس وقت بنایا جاتا ہے جب وہ اپنے چھاؤنی سے یا اپنی جو ان کا ایک ایریا ہے وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اتنے واقعات ہو رہے ہیں، آخر اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی جناب شہید ہو گیا ہے تو اس کو جا کے کندھا دے دیا اس کے جو جنازے کو، اور جناب آئی جی صاحب بھی فارغ ہو گئے اور دیگر افسران بھی فارغ ہو گئے۔ اب ان کو یا تو ہماری انٹیلیجنس اتنی وہ نہیں ہے کہ آپ کو بتا سکے کہ جی یہ کاروائیاں ہونی ہیں، یا تو ان کا فیلیور ہے، اور یا اگر ان کا نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں کہ جہاں جہاں یہ لوگ ہیں اب ہمیں اوفینسو جانا ہوگا، یعنی اب ان کو ٹارگٹ کرنا ہوگا آپ نے، اور ان کو ٹارگٹ کر کے آپ نے ان کو نشانہ بنانا ہوگا، ورنہ یہ جو صوبے کی حالت ہے، اب تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے کافی سارے فنڈز دے دیے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے مرج ایریا کے لیے کافی سارے فنڈز ریلیز کرنے کی بات کی ہے۔ تو اگر فنڈز بھی آ رہے ہیں اور اسلحہ بھی آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ دیگر جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی خرید لیں، کیونکہ یہ جوان بڑے قیمتی ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بچوں کو کمپنسیشن مل جاتی ہے، ان کے کسی رشتہ دار کو نوکری دے دیتے ہیں، مطلب اس سے کوئی حل نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم ایک مقابلے میں ہیں، ہمارا مقابلہ ایسے لوگوں سے ہے جو کہ چھپ کے وار کرتے ہیں، جو سامنے نہیں آتے، جو بہادری سے نہیں لڑتے لیکن وہ چھپ کے وار کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں بھی اسی طرح ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ جن جن ایریاز میں یہ لوگ ہیں، پولیس کو میرے خیال میں کہ اب اوفینسو آپریشن کرنا چاہیے، جن ایریا میں یہ لوگ ہیں ان کو نشانہ بنانا چاہیے، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے کارروائیوں کی۔ پولیس ایکچولی جو تھی نا، وہ تو کرائم کے کنٹرول کے لیے بنی تھی، جرائم کے کنٹرول کے لیے بنی تھی، اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہے کہ پولیس جو ہے وہ جب جرم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک ایف آئی آر درج کرتے ہیں، پھر انکوائری کرتے ہیں، ملزم کو گرفتار کرتے ہیں، اس کو عدالت لے جانا، سزا دلوانا، یہ پولیس کا کام ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کبھی اتنی پولیس ٹارگٹ ہوئی ہے جو اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ٹارگٹ ہوئی ہے، کہ خیبر پختونخوا سے 2300 سے زیادہ جوان شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ابھی بند بھی نہیں ہو رہا، اس سال کے فگر مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے فگرز کو کراس کر جائیں گے، اور یہ جو واقعات ایک مہینے کے اندر 74% بڑھے ہیں، اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس کا کہیں اس کو بند نہیں باندھا جا رہا۔ اب ٹھیک ہے کہ تحریک طالبان، آئی ایس ہو گئی، اس طرح دیگر تنظیمیں خیبر پختونخوا کے اندر بڑی ایکٹیو ہیں، تو اب پولیس کو بھی اپنا جو ان کا ایک خفیہ جو معلومات کا ایک سسٹم ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا، تاکہ آپ کو اس کارروائی سے پہلے پتہ لگ سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو سائنسی ایکوپمنٹس ہیں، یعنی آپ کے پاس ایسے ایکوپمنٹ جو رات کو بھی آپ، جیسے یہ تھرمل گنز ہو گئیں، اور ساتھ میں جو ہے اکثر بات کی جاتی ہے کہ سنائپر ان کے پاس نہیں ہے جو دور تک ٹارگٹ کر سکے، تو جو ریکوائرمنٹ ہیں پولیس کی، وہ میرے خیال میں کہ حکومت کو پوری کرنی چاہیے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کر رہا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو فنڈز جو بھی ان کی ضروریات ہیں ان کو ہم پورا کر رہے ہیں، جو بھی ان کو فنڈز چاہیے اس حوالے سے
حکومت پیچھے نہیں ہے، فنڈز دے رہی ہے، باقی اس کو دہشت گردی کو کنٹرول کرنا جہاں پہ ہماری فورسز کی ذمہ داری ہے، جہاں پہ ہماری انٹیلیجنس اداروں کی ذمہ داری ہے، وہاں پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک تو اپنی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھے۔ اگر عوام کی سیکیورٹی کا ظاہر ہے کہ وہ عوام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں میں کہتا کہ وہ جو جانیں دے رہے ہیں تو اسی جانیں دینے کی وجہ سے آج جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ آرام سے سو رہے ہیں، وہ آرام سے سکون زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہمیں ان کا بھی احساس ہونا چاہیے، ان کے جو بچے یتیم ہوتے ہیں، جو ان کی بیوائیں ہیں، ہمیں ان کا بھی سوچنا چاہیے کہ آخر یہ دہشت گرد جو ہیں اب پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو پولیس کو بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے تاکہ جو وہ گشت کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ وہ گشت پہ نکلتے ہیں ان کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ شام کے بعد خیبر پختونخوا کے اندر پولیس نظر آپ کو نہیں آتی، تو اگر وہ شام سے پہلے بھی نکلتے ہیں ان کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گروہ ہیں یہ ان علاقوں میں موجود ہیں۔ اس کا یہی ایک حل ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو ختم کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مذاکرات کریں، اتنے شہداء کی لاشیں اٹھانے کے بعد کیا اب ہم مذاکرات کریں گے؟ انہیں کہیں گے کہ آؤ جی آپ آ کے یہاں پہ رہیں اور آپ جو ہے نا مزے کریں، آپ نے ہمارے جو جوان، ہمارے پولیس کے جوان، ہمارے فورسز کے جوان، ہمارے عام لوگوں کو، سویلینز کو آپ نے شہید کیا ہے، تو آپ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے نا اب یہاں پہ انجوائے کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ قوم جو ہے نا وہ ان مذاکرات سے کسی صورت بھی ان کو تسلیم نہیں کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال میری تو یہی ہوگا کہ پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو ہم آخر میں جا کے جنازے کو کندھا دیتے ہیں اس سے پہلے جو ہیں ہم اپنی جو بھی حکمت عملی ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، اس کو بہتر بنائیں اور ان جو دہشت گرد ہیں ان کو ٹارگٹ کریں، اور جب تک آپ ان پہ اٹیک نہیں کریں گے، میرے خیال میں کہ ڈیفینسو جب آپ رہیں گے تو آپ کو وہ حملے کرتے رہیں گے اور آپ کو نشانہ بنائیں گے۔ پشاور کے اندر آ کے وہ آپ کے تھانوں پر حملے کرتے تھے، تو اگر وہ آ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں جا سکتے ان کی جگہ پہ؟ تو میرا خیال میں یہ ہے کہ اب ان کو یہ جنگی بنیادوں پر پولیس کو جو ہے نا اس معاملے کو نمٹنا ہوگا، کیونکہ اگر اسی طرح معاملہ جاری رہا تو یہ امن و امان کا جو معاملہ ہے یہ مزید خراب ہوتا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔